آج میں آپ کو ایک خوشخبری بھی دے رہی ہوں اور ایک ایسی بات بتا رہی ہوں جس سے کہ آپ کو سبق بھی سیکھنا چاہیے عام پاکستانیوں کو، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے مشیگن، ابھی اس میں ایک الیکشن ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نومبر میں امریکہ کے سینٹ کے الیکشنز ہوں گے، اور اس کی ابھی ایک پہلی سٹیج ہوتی ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کے جو پرائمری الیکشنز ہوتے ہیں، جس میں ود ان دا پارٹی لوگ جو ہیں وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک مصری نژاد مسلمان ہیں جو امریکن ہیں، امریکی شہریت ہے ان کے پاس، وہ اپنے مخالف کے مقابلے میں جیت گئے ہیں۔ اب عبد الرحمن کون ہیں؟ ان کا پورا نام عبد الرحمن محمد السید ہے۔ اب عبد الرحمن جو ہے، انہوں نے پہلے ایک دفعہ ایک چھوٹا موٹا الیکشن تو کنٹیسٹ کیا ہے، لیکن یہ جانے پہچانے اس طرح سے نہیں ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو شخصیت تھی وہ اس وقت کانگریس پرسن ہے، مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ جانی پہچانی جاتی ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی میں ان کا نام ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے پیچھے پوری جو لابی تھی وہ ان کے پیچھے تھی، مطلب کروڑوں روپے کی انہیں فنڈنگ ملی۔ اسی طرح جو ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے بڑے بڑے جو ہیوی ویٹ سیاستدان ہیں انہوں نے بھی، ہیلی سٹیونز ان کا نام ہے، ہیلی سٹیونز کی حمایت کی، ان کو سپورٹ کیا۔ تو عبد الرحمن تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ایک تو وہ نہ امیر ہیں، نہ دولت مند ہیں، نہ سرمایہ دار ہیں، پھر اوپر سے وہ امیگرنٹ بھی ہیں اور وہ مسلمان بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہیں وہ فلسطین کے بھی حامی ہیں، تو یہودی لابی بھی ان کے خلاف تھی۔ اب اس میں خوشی کی بات کیا ہے؟ خوشی کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا امیگرنٹ ہیں یا منورٹی ہیں، خوشی کی بات یہ ہے کہ اس تمام دولت اور طاقت اور جو بھی ڈیموکریٹک پارٹی کا پورا سٹرکچر تھا، اس کی حمایت کے باوجود عبد الرحمن کا جیتنا اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ووٹوں کی طاقت جو ہے وہ پیسے کی طاقت سے زیادہ ہو جاتی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اس کو امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا اپسیٹ کہا جا رہا ہے اس وقت۔ اچھا، عبد الرحمن جیتے کیوں؟ وہ اس لیے جیتے ان تمام مشکلات کے باوجود کیونکہ انہوں نے اپنی اسٹیٹ کے یا اپنی ریاست کے جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پہ فوکس کیا۔ انہوں نے تعلیم کے جو پرابلمز ہیں اس پہ فوکس کیا، اور جو بھی لوگوں کو ایشوز ہیں اس وقت اس پہ انہوں نے فوکس کیا، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں اسرائیل نے جو بھی مظالم کیے ہیں اس کے خلاف ایک بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اسرائیل کے خلاف نفرت جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات تھیں جن کی بنا پہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ لیکن جو پاکستانی عام لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے یا ان پہ غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ کی طاقت اگر صحیح طریقے سے استعمال کیے جائے تو بالآخر دولت کے مقابلے میں جیت جاتی ہے۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ عام پاکستانی اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، لاچار سمجھتے ہیں، بے بس سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ ان امیر لوگوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہو، آپ ان امیر لوگوں کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہو۔ ان کو ڈر ہوتا ہے، ان کو خوف ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا ڈر اور خوف بجا ہے اگر وہ اکیلے ہوں، لیکن اگر وہ متحد ہو جائیں، اگر وہ منظم ہو جائیں، اگر وہ اپنی اجتماعی طاقت کو استعمال کریں تو وہ ان کو ایک منٹ میں شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ آخر کار ایک حلقے میں امیر افراد تو چند ہوتے ہیں نا، جو خاندان ہیں، موروثی سیاست جو کرتے ہیں، ان کی ہی فیملیز ہیں، وہی چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس حلقے میں ووٹرز کتنے ہوتے ہیں، عام لوگ کتنے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہی لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ تقسیم ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، نہ صرف کہ وہ مذہب پہ، فرقے پہ، قومیت، صوبائیت، زبان، ہر چیز پہ ڈیوائیڈڈ ہیں، بلکہ وہ ان امیر کبیر سیاستدانوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور ان کی حمایت میں آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی عیش و عشرت دکھا کے، اپنی عیاشیاں دکھا کے ان غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک 70 75 80 سال میں پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ تو عام لوگ اگر آج یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کے اصل حقدار وہی ہیں اور ان کا حق ہے کہ وہ اس ملک پہ حکومت کریں، تو وہ متحد ہوں گے، منظم ہوں گے، اور برابری پارٹی کا پلیٹ فارم اس کے لیے موجود ہے، اور پھر وہ ان کا مقابلہ مل کے کریں گے۔ اکیلا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے
کہ ووٹ کی طاقت جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، کوئی پیسے کی طاقت، کوئی اور طاقت اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ لوگ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتے ہیں تو وہ بھی اگر کروڑوں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اپنا حق استعمال کریں تو وہ بھی ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کروڑوں لوگوں کے خلاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہو سکے۔ تو یہ آپ ایک سبق یاد رکھیں اور سوچیں خدا کے لیے، اگر آپ نے اس ملک کو بدلنا ہے، اگر آپ نے اپنا مستقبل بدلنا ہے، اگر آپ نے اپنی تقدیر بدلنی ہے۔